اسلام نے یہ کہا کہ اگر تمہارا، ویسے تو طلاق کے لیے آیت ہے لیکن میں اس کو کانفلکٹ کے لیے مثال بنا کے پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لا تنسوا الفضل بینکم. دیکھو تمہارا ایک جو جھگڑا ہو رہا ہے نا، ایک دوسرے کا جو فضل ہے جو ایک دوسرے پر تم نے کیا ہوا ہے اس کو فراموش نہیں کرو. کچھ اس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، کچھ آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، ایک دوسرے کا جو فضل ہے اس کو نہیں بھلاؤ. لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں نہیں بھلاؤ کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائیاں کی بھی ہیں. کتنا پریکٹیکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دستور دیا. پھر مثال کے طور پر سورہ نساء میں فرمایا کہ اگر کہیں تم اس حد تک پہنچ گئے، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کہیں کانفلکٹ ہوتا ہے ایٹ دا ویری بگننگ آپ کسی کو انوالو نہ کریں، خود حل کریں. لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ شاید پھر جا کے بعد میں، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم سیپریشن تک تقریباً پہنچ چکے ہو تو حکمن من اہلی و حکمن من اہلہا، ایک تمہاری جانب سے ایسا حکم کہ جو جسٹ ہو لیکن ہو تمہاری طرف، ایک ان کی جانب سے کوئی ایسا حکم کہ جو جسٹ ہو لیکن ہو ان کی طرف. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ وائف سے سن رہے ہو، آپ کو برا لگ رہا ہو کہ مجھے کیوں ایسا کہہ رہی ہے، لیکن وہ جو میڈیٹر کہے گا اگر وہ انصاف کے ساتھ کہہ رہا ہے تو آپ کا دل اس کی جانب سے شاید اتنا زیادہ چونکہ سخت نہیں ہوگا تو آپ سوچیں گے. ہو سکتا ہے آپ سے کہے کہ نہیں یار یہ آپ کی بات فیئر نہیں ہے. وائف کہے گی تو آپ نہیں مانیں گے، یہ ہسبینڈ کہے گا وائف سے تو وہ نہیں مانے گا، لیکن کوئی میڈیٹر کو مان جائے گا. ضروری ہے کہ کوئی مولانا ہو، کوئی ایسے کہ جن پر آپ ٹرسٹ کریں، آگے بڑھیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، فرمایا کہ اگر تم دونوں چاہو کہ اصلاح ہو جائے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس اصلاح میں کامیابی عطا کرے گا اگر تم دونوں صدق نیت سے چاہو. اللہ نے وعدہ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف ہوتا ہے تو اللہ سے رابطہ کرنے کے بجائے پہلے لوئر سے رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے تو ٹھیک کرنا ہے اسے. اس حد تک آگے نہ بڑھیں. جدا ہونے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. مثلا مرد ہے، اس نے کہا کہ مہر تو کہیں لکھا بھی نہیں، ڈاکومنٹڈ تو ہے نہیں، اس پہ تو لیگل دینا ہی نہیں، جاؤ چھٹی کرو. یا خاتون ہے، اس نے کہا کہ اب چونکہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو میں سڑک پر لے کر آؤں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے، اس کے گھر پہ قبضہ کروں گی، اس کے ایسٹس پہ قبضہ کروں گی، چونکہ مجھے بہت سی جگہوں سے رائٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹل جیت جائیں گی، اللہ سے وار ہار جائیں گی. تو ڈاکومنٹڈ ہے یا نہیں، آپ کا اللہ ہے یا نہیں، بینی و بین اللہ جو بات ہے. ہاں اگر کسی کا گھر میں کوئی پروپوشن ہے، حق ہے، اس کا حق ہے. ادروائز یہ کہ اگر غیر شرعی طریقے سے چھینا، اس کے بعد پھر اس میں مجلس بھی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی، شکرانے کے طور پر ذکر امام ہو رہا ہے. اس کی مثال بالکل ویسی ہے، کسی ایک فیلڈ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب میں نے ایک مثال پڑھی، ایک گوالا تھا کہ جو اچھی طریقے سے دودھ میں پانی ملا رہا تھا، اور جب وہ سب کچھ کر چکا تو پھر بیٹھ کے پانی پینے لگا. تو کسی نے کہا بیٹھ کے کیوں پانی پی رہا؟ سنت رسول ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. سنت رسول ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو. تو پھر اس گھر میں نماز جائز نہیں، کیونکہ غصبی مجلس کی کیا بات، نماز جائز نہیں. کیونکہ کبھی خاتون، کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اوپریسڈ ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو وشس ہوتی ہیں، دونوں ہیں، دونوں طرف سے معاملہ ہے.